ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کی امداد کے لیے پاکستان کی کاوشیں۔ ترکیہ میں زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے گئی پہلی پاکستانی ریسکیو ٹیم وطن واپس پہنچ گئی ہے۔ پاکستانی ریسکیو ٹیم لاہور ایئرپورٹ پہنچی ہے۔ ترک عوام کی بھرپور امداد کرنے پر پاکستان کے مشکور ہیں۔ ترک کونسل جنرل نے یہ تاثرات دیے۔ 47 رکنی ریسکیو ٹیم نے 13 دن امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اس بارے تفصیل لیں گے رانا محمد علی سے۔ علی بتائیے، آمد کے پیش نظر کیا انتظامات کیے گئے تھے؟ جی، لاہور ایئرپورٹ پہ اس وقت کچھ دیر قبل جو ہے وہ 47 افراد جو وہ پہنچے ہیں، جن میں 13 رکنی ٹیم تھی جو 13 دن قبل گئی تھی۔ 47 افراد کو ابھی لاہور ایئرپورٹ پہ ترکش ایئرویز کے لیے لایا گیا، اور اس کے جو استقبال کیا وہ ترکی کونسل جنرل امیر اوزے نے کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی عوام نے جس طرح فوری طور پر ترک عوام پہ جب زلزلے کی مصیبت پڑی تو جنہوں نے جو رسپانس کیا اس کے لیے ان کا دل بہت تمام تر جو ان کی نیک تمنا ہے وہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا اچھے رسپانس پر، اور دیگر جو تمام تر جو بھی خدمات دی گئیں پاکستانی حکومت کی جانب سے انہوں نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اور جبکہ جو ریسکیو ورکر جہاں سے ابھی کچھ دیر قبل پہنچے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹوٹل 56 لاشوں کی تدفین کی گئی جو انہوں نے دیکھی، اور اس کے بعد 13 افراد ایسے تھے جن کو زندہ باہر نکالا گیا۔ ریسکیو حکام نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ جو ایریا بہت زیادہ شہر سٹی مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، ان میں بہت قریبی ایک شہر تھا جو شام کی سرحد کے ساتھ تھا، وہاں پہ اب ریسکیو آپریشن جن سے مکمل طور پہ بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمام ایریا جن سے ہے وہ کیونکہ مصیبت زدہ ایریا ہے، اور وہاں پہ جو بلڈنگز گری ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بلڈنگز آفٹر شاکس ان سے ہیں وہ بھی ابھی آ رہے ہیں اس ایریا کے اندر۔ اور ابھی کچھ دیر قبل بھی انہوں نے جب لاہور ایئرپورٹ پہ لینڈ کیے ہیں تو ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر قبل جب پاکستان وہ پہنچے ہیں تو ابھی وہاں پہ جو آفٹر شاکس ہیں اس کے نتیجے میں بھی ایک بلڈنگ کچھ دیر قبل وہاں پہ منہدم ہوئی ہے۔ دوسری جانب جو ترکیہ کی جو ایئر لائن ہے اس کے لاہور کے جو مینیجر ہیں انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستانی قوم کا، اسپیشلی جو ریسکیو ورکر ہیں ان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ ترکی کا ساتھ دیا، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ایئر لائن چل رہی ہے، اور وہ اس مصیبت کی گھڑی میں جب انہوں نے فلائٹ آپریشن ان مصیبت زدہ علاقوں کا شروع کیا تو جس طرح فوری طور پر رسپانس کیا گیا پاکستانی حکومت کی جانب سے، جس طرح بر وقت رد عمل دیا گیا، اس پر پاکستانی ٹیم اور حکومت کے مشکور ہیں۔ بہت شکریہ رانا محمد علی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ دونوں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے 9 اپریل کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ صدر نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کے تحت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ 9 اپریل کو پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کے عام انتخابات۔ صدر کی جانب سے تاریخ کا اعلان، آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف لیا، خلاف ورزی ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ صدر مملکت کا چیف الیکشن کمشنر کو خط۔ صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کے تحت اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے صوبوں میں انتخابات کا اعلان کیا۔ چیف الیکشن کمشنر کو لکھے گئے خط میں صدر مملکت نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کے سیکشن 57(2) کے تحت الیکشن شیڈیول جاری کرے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ عدالتی فورم سے کوئی حکم امتناع نہیں، لہٰذا سیکشن 57(1) کے تحت اختیار کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آئین 90 دن سے زائد تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ آئینی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا اپنا آئینی اور قانونی فرض ادا کرنا ضروری سمجھتا۔ صدر نے کہا ہے کہ گورنر اسمبلیوں کی تحلیل کے 90 دن کے اندر الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ دونوں آئینی دفاتر اردو کی پرانی مثل پہلے آپ نہیں پہلے آپ کی طرح گیند ایک دوسرے کے کورٹ میں ڈال رہے ہیں۔ اس طرز عمل سے تاخیر اور آئینی شکوں کی خلاف ورزی کا سنگین خطرہ ہے۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی آئینی عہدیداروں کے نام اپنے مختلف خطوط میں انتخابات کی ممکنہ تاریخوں کا اشارہ دے چکا ہے۔ ان خطوط میں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ظاہر ہوتی ہے۔ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے الیکشن کمیشن سے مشاورت کا سنجیدہ عمل شروع کیا، جبکہ الیکشن کمیشن نے اس موضوع پر ہونے والے اجلاس میں شرکت سے معذرت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے صدر مملکت نے غیر آئینی حرکت کی، اس کا کوئی جواز نہیں، آئین کے تحت ان کے خلاف کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ صدر اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اپنی جو آئینی اوقات ہے صدر کی اس سے تجاوز کرتے ہوئے اس نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے جس کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔
اس سے بڑی جو ہے آئین کی خلاف ورزی جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص جو ہے جس آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے ڈیفائنڈ ہے وہ ان سے تجاوز کر کے الیکشن کی صوبائی الیکشنوں کی ڈیٹ دے رہا ہے. وہ پی ٹی آئی کے ایک ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے, اس کو اپنے عہدے کی عزت کا پاس بھی نہیں ہے. غیر آئینی اقدامات اٹھائے جب جاتے ہیں ان کی جو بھی سزا ہے جو تجویز کرتا ہے آئین جو ہے وہ ہم اپنا رائٹ ریزرو رکھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے اس کے تحت کارروائی ہوگی. وہ شخص جو اس کا جو لیڈر ہے جس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے وہ آج سنا ہے کہ عدالت میں فائنلی وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے. ضمانت قبل از گرفتاری کے کیس میں وہاں پہ پیش ہو رہا ہے اور ساتھ جیل بھرو تحریک چلا رہا ہے. سر آپ اندازہ لگائیں, میں اس ہاؤس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آپ بدھ کا انتظار کریں. تسی دیکھو انہوں نے ہوندا کی یہ گیا آئینی طور پہ الیکٹڈ وزیر اعظم کو اوتھ دینے سے انکار کر دیا, جناب اسپیکر کابینہ سے حلف لینے سے انکار کر دی, اور آج آئین کا پیار دے کے کہتے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں نے آئین کی پاسداری کرنی ہے. آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. یہ کون سا آئین ہے جس کی آپ تشریح کر رہے ہیں کہ آپ نہ صرف عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں بلکہ اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کی ہر عدالت میں مطلوب شخص نے آئین و قانون کا تماشا بنا رکھا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کارکنوں کو کال دی اور عدالت پر حملہ آور ہونے کے لیے اکسایا. ایوان صدر عمران خان کی کٹھ پتلی بنا ہوا ہے, وہ نیوز کانفرنس کر رہی تھیں. ایک شخص پاکستان کی ہر عدالت میں مطلوب ہے. کبھی ایمبولینس دیں, کبھی ویل چیئر دیں, کبھی ریمپ لگ گئی ہے, عدالت پہ حملہ آور ہے. جن کو عدالت طلب کرے وہ ساتھ اپنے 200-300 آدمی لا کر عدالت پہ دھاوا بول دے. ایک شخص ہے جو سوشل میڈیا پہ کال دیتا ہے کہ ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کر دو, اکساتا ہے پاکستان کی عوام کو عدالت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کہ چلو لاہور ہائی کورٹ چلو. یہ عدالتی نظام کا تماشا, یہ وہ بدنیتی ثابت کرتی ہے کہ عمران خان نے انویسٹیگیشن کا حصہ نہیں بننا. کہ ایک طرف عدالت کو کہتا ہے پیش نہیں ہوں گا, دوسری طرف صدر پاکستان سے جس نے صدر پاکستان کے دفتر کو سیاسی اکھاڑا بنایا ہوا ہے اس کو کہتا ہے کہ آئین شکنی کرو. صدر پاکستان عمران خان کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے. سٹاک مارکیٹ میں 444 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی. دوسری جانب ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا ہے. کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں حصص فروخت کرنے والوں کا پلڑا بھاری رہا. اختتام پر مارکیٹ 444 پوائنٹس کمی کے بعد ہنڈریڈ انڈیکس 40,673 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق شرح سود میں اضافے کے امکانات کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں حصص فروخت کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. دوسری جانب روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی. انٹر بینک میں ڈالر 94 پیسے کمی کے بعد 261 روپے 88 پیسے پر بند ہوا, جبکہ اوپن مارکیٹ پر ڈالر 50 پیسے کمی کے بعد 266 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہوا. معاشی ماہرین کے مطابق IMF کی شرائط پر عمل درآمد کرنے سے امید ہے کہ جلد ہی پاکستان کے لیے قرض ملنے کی راہ ہموار ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی. خام مال کی قلت کے سبب سٹیل مصنوعات کی پیداوار بری طرح متاثر ہوئی. قیمتوں میں مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. سٹیل مینوفیکچررز نے اسٹیٹ بینک سے LCs کے معاملے پر فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے. اسٹیل اسکریپ کی درآمدات میں مشکلات کے سبب مقامی سطح پر اسٹیل مصنوعات تیار کرنے والی فیکٹریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, جس کے باعث قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. اسٹیل پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے مطابق حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں. 7 ماہ کے دوران اسٹیل اسکریپ کی درآمدات میں 40% کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے. جنوری میں صرف 2,20,000 میٹرک ٹن اسکریپ درآمد ہوا, جو کہ 5 سال کی کم ترین سطح ہے. شپ بریکنگ کی صنعت جو کہ 15% ضرورت کو پورا کرتی ہے, اس وقت صرف 5% پر کام کر رہی ہے. موجودہ صورتحال میں اسٹیل مصنوعات تیار کرنے والی کمپنیاں اپنی پیداواری صلاحیت کے صرف 30% پر کام کر رہی ہیں. اسٹیل پروڈیوسرز ایسوسی ایشن نے اسٹیٹ بینک سے LCs کھولنے کے معاملے پر فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر موجودہ حالات برقرار رہے تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی.